نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، یعنی کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ حجرہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے اور آپ نیند اور بیداری کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا، اور آپ کے سامنے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا لیکن تیز تھا، یعنی کہ اس کی سپیڈ بجلی جتنی تھی، اس لیے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں نظر پڑتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، یعنی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی اور وہاں سے یعنی بیت المقدس سے آسمان بالا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور دروازہ کھولا گیا۔ وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، اور انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان تک لے جایا گیا اور جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور دروازہ کھولا گیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 6 آسمان تک لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی فرمایا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 7ویں آسمان تک لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر دن میں 5 نمازیں فرض کیں، یعنی شب معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ توحید کے بعد نماز ہی ایسا رکن ہے جو سب سے پہلے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ اور پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ویسے ہی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہی ہل رہی تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے۔ اور صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھیں۔ تو کچھ نے تالیاں بجا کر واہ واہ کیا، تو کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ماننے پر انکار کر دیا، اور کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں پوچھا کہ سنا ہے تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دہرا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔
اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے، اور کہا میں اس بات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ شام و صبح جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ سچ ہیں۔ ان کی اس بات پر ان کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ پھر کفار مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اور سوال پوچھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دیے اور وہ کفار مکہ حیران رہ گئے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کریٹیکل لرننگ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ۔